الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحفظه عن محارم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे محترم दोस्तों अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस तमाम कायनात को अकेले पैदा फरमाया। इसमें सूरज का निजाम, चांद का निजाम, आसमान का निजाम, जमीन का निजाम, समंदरों का निजाम, पहाड़ों का निजाम अल्लाह ही चलाते हैं। और जिस तरह अल्लाह पाक ने इन तमाम चीज़ों को पैदा किया उसमें जो जानदार है उसको रिज़्क़ भी अल्लाह ही देते हैं। कुरान पाक में आता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा के ज़मीन के ऊपर जितनी भी मखलूक़ात है चलने वाली, चाहे इंसान हो चाहे जानदार हो, मगर अल्लाह ताला के ज़िम्मे उसका रिज़्क़ है। मूसा अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कद्र पैगंबर हुए जो कि मूसा कलीमुल्लाह के नाम से पहचाने जाते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही भेजी इज़हब इला फ़िरऔन की तरफ चला जा इन्नहु तग़ा बेशक वह सरकश हो चुका है, मेरा बागी बन चुका है। तो दिल में आया कि घर वाले क्या कहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीम बिज़ाति सुदूर ज़ात है,
دلوں کے اندر جو رازیں ہیں ہماری، اللہ اس کو بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ نے فوراً وحی بھیجی، فاضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ علیہ السلام تیرے سامنے جو بڑی چٹان پڑی ہے اس پر ذرا اپنی لاٹھی کو مار دیجیے۔ جب اس نے لاٹھی کو مارا تو وہ چٹان، وہ پتھر دو ٹکڑے بنا۔ دوبارہ حکم ہوا فاضرب بعصاک الحجر، دوبارہ ماری ہو۔ جب دوبارہ لاٹھی ماری وہ پتھر، وہ چٹان دوبارہ پھٹ گیا، اس کے اندر ایک اور پتھر نکلا۔ تیسری مرتبہ ارشاد ہوا فاضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس چٹان پر اپنی لاٹھی کو 12 ماری ہو۔ جب انہوں نے لاٹھی ماری اور پتھر دو ٹکڑے بنا تو اس کے اندر ایک چیونٹی یا ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا۔ فوراً اللہ رب العزت نے اس چیونٹی یا کیڑے کو گویائی عطا کی، کہنے کی توفیق دی، کہنے کی طاقت دی، اور وہ اس پر اللہ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اور عجیب الفاظ، سبحان من یرانی، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ ذات جو مجھے اس اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ 3 چٹانوں کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا، اللہ وہاں پر بھی اس کو دیکھتے ہیں۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور میری جگہ کو بھی جانتی ہے۔ وَيَرْزُقُنِي، اور مجھے 3 پتھروں کے اندر رزق پہنچاتی ہے۔ وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنسَانِي، مجھے رزق پہنچانے میں بھلاتی نہیں ہے۔ اللہ ایسی بات ہے۔ میرے محترمہ دوستو، آج ہم ذرا اپنے بارے میں بھی سوچ لیجیے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال اللہ کے رزق کو پاتے ہیں، اللہ کا ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم ذات، بڑی کریم ذات، بخشنے والی ذات، اس نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کس چیز نے اللہ سے تیرا منہ موڑا؟ کون سی ذات؟ الذی خلقک، جس نے تجھے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ فسواک، تیرے تمام اندام، تیرے تمام جسم کو برابر بنایا۔ یہ نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا تو دوسرا چھوٹا، یہ نہیں کہ ایک پیر لمبا اور دوسرا چھوٹا، یہ نہیں کہ ایک کان لمبا دوسرا چھوٹا، نہیں، فسواک فعدلک، برابر بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے ایک تصویر کے سانچے میں بنایا۔ ایک دوسرے سے شکل مختلف، ایک دوسرے سے تصویریں مختلف، ایک دوسرے کے ہاتھ کی لکیریں مختلف۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک انسان پیدا ہوا اور اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے اس کو ایک ہاتھ اس لیے نہیں دیا کہ میرے پاس ہاتھوں کا کارخانہ ختم ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے اس زمانے میں خصوصاً کہ انسان سے انسان کو پیدا کرتے ہیں، ورنہ کون سا گناہ نہیں ہے جو مسلمانوں میں نہیں، کون سی کمی نہیں اسلام کی جو مسلمانوں میں نہیں۔ پہلے زمانے میں شعیب علیہ السلام کی قوم گزری ہے، قوم شعیب، ان کے اندر صرف ایک خرابی تھی، ایک خرابی۔ آپ حضرات جانتے ہیں وہ کیا خرابی تھی؟ کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ کسی سے سودا خریدتے تھے، زیادہ وزنی لیتے تھے، کسی پر بیچتے تھے تو ان کو کم دیتے تھے۔ شعیب علیہ السلام آئے، ان کو تبلیغ کی، ان کو دعوت دی کہ ایسا نہ کرنا، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ تو جانے اور تیرا رب جانے، ہم جانے اور ہمارا کاروبار جانے۔ جس طرح کہ آج کل دکاندار حضرات یہی کہتے ہیں
میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کام کیسے چلے گا؟ کہا جا رہا ہے، آپ نے سنا ہوگا میرے محترم عزیزوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، ایک مرتبہ، تو سارے فرشتے اس سے 1 میل کے فاصلے پر دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ اتنی بلند ترین گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا گناہ۔ شعیب علیہ السلام نے دعوت دی لیکن انہوں نے نہیں مانا، اللہ رب العزت نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، تمام قوم کو ملیامت کر دیا، ختم کر دیا۔ آج ہم بھی یہی سوچ لیں کہ آج وہی گناہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی آج ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ باقی پیغمبروں کی قومیں، باقی پیغمبروں کی امتیں ایک ایک گناہ کیا کرتی تھی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کے رکھا ہے، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے قربان ہو جائے، ان کے اخلاق سے قربان ہو جائے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری تمام امت کو اجتماعی طور پہ غرق ہونے سے بچائے۔ ہاں، کبھی زلزلہ ایک جگہ پر آیا، کبھی سیلاب دوسری کی جگہ پر آیا، کبھی ایک جگہ پر زمین پھٹ گئی، کچھ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اللہ پاک اجتماعی طور پہ امت پر عذاب دینے سے نبی علیہ السلام کے دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں بچایا۔ اور ساتھ ساتھ اگر ایک کاروباری آدمی، ایک تاجر آدمی، ایک دکاندار آدمی سچ بولے، سچ امانت داری سے کام کرے، 2 شرائط سچائی اور امانت داری، تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے اس کی بڑی فضیلت۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو بندہ ایسی تجارت کرے، ایسی دکانداری کرے کہ جو امانت داری سے کرے، سچائی بولے، تو اس کا حشر قیامت والے دن اللہ پاک پیغمبروں کے ساتھ کرے گا، سچے لوگوں کے ساتھ کرے گا، شہداء کے ساتھ کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں اس دنیا کے اندر، 3 بندے ایسے ہیں اس دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ پاک ان کو غضب کی نگاہ سے دیکھیں گے، غصے کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور اللہ پاک ان کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز، اللہ پاک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ ایک وہ بندہ جو دنیا میں کسی پر احسان کرے، کیا کرے جی؟ احسان کرے، اور ساتھ ساتھ احسان کو جتلائے کہ یاد ہے میں نے تجھے 10 سال پہلے یہ تیرے ساتھ میں نے مدد کی، 5 سال پہلے یہ مدد کی تھی، 3 سال پہلے یہ مدد کی تھی۔ نہیں میرے محترم دوستو، مسلمان کا تو طریقہ یہی ہے کہ نیکی کرے گا اور فوراً جو ہے اس کو بھول جائے گا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جا۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن صف کڑی ہوگی فقیروں کی، فقراء کی، جنت کی طرف جانے والے ہوں گے، کچھ مالدار لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، تو مالدار فقیر کی طرف منہ کر کے کہے گا کہ مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تو تجھے پہچانتا نہیں۔ تو وہ کہے گا کہ میں وہ آدمی ہوں جس نے تجھے 1 گلاس پانی پلایا تھا، تجھے جوڑا پہنایا تھا، تجھے کھانا کھلایا تھا۔ ہاں تو وہی آدمی ہے، ہاں میں وہی آدمی ہوں۔ اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اللہ پاک ان کی شفاعت کو قبول کرے، جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن تب کہ احسان نہ جتائے دنیا کے اندر،
اور دوسرا کام جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ مردوں کے بارے میں حکم ہے کہ اس ٹخنوں کو اپنے شلوار سے نہ چھپا، جس کی ٹہنیاں اس کے شلوار سے ڈھکی ہوئی ہو، چھپی ہوئی ہو، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ ٹخنے قیامت والے دن جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور یہ مسئلہ ہے، مسئلہ تمام علماء کرام سے پوچھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہم صرف نماز میں کہہ دیتے ہیں بھائی ٹخنے خالی کرو، ٹخنے خالی کرو اپنی زبان میں، یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، یہ مردوں کے لیے تمام زندگی کا مسئلہ ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو تاجر، جو دکاندار اپنے سودا کو جھوٹی قسموں سے بیچے، جو دکاندار اپنی سودا کو جھوٹی قسموں سے بیچے کہ قسم قسم جھوٹی قسم نکالے، تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت بڑے کریم ذات ہے، غفور ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ بندہ کسی طریقے سے میرے پاس کامیاب ہو کر آئے۔ کامیابی اللہ رب العزت نے صرف اور صرف دین میں رکھی۔ جو بندہ دین کو اپنائے گا اللہ پاک کامیاب کریں گے، جو دین سے دور ہوگا اللہ ناکام کرے۔ پریشانی ہی پریشانی، مال ہوگا سکون نہیں ہوگا۔ ہم تو مال سے سکون اور آرام کے اسباب اور آرام کے چیزیں تو خرید سکتے ہیں لیکن سکون نہیں خرید سکتے۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، اب یہ ہے کہ اللہ کے کرم کو دیکھنا ہے، اللہ کے بخشش والی صفت کو دیکھنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قیامت والے دن ایک عجیب حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن دو آدمیوں کو اللہ پاک حکم دیں گے کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو۔ وہ باغ دوڑیں گے، دوڑ لگائیں گے، لیکن ایک آدمی ان میں سے اللہ کی طرف مڑ کر دیں گے۔ تو اللہ پاک دونوں کو بلائیں گے اور دونوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ تم دونوں کو میں نے جو حکم دیا، پہلے کو ارشاد فرمائیں گے کہ تو سیدھا جا رہا تھا، دوسرے کو ارشاد فرمائیں گے کہ تو نے مڑ کر کیوں دیکھا۔ جو سیدھا جا رہا تھا وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تمام زندگی تیری نافرمانی کی ہے دنیا کے اندر، اب آپ نے مجھے فیصلہ سنایا ہے، میں نے تیری ایک بات بھی نہیں مانی، اب میں کہتا ہوں کہ یہی ایک بات تو مان لوں، ایک حکم تو مان لوں۔ آپ نے کہا کہ دوڑ جا جہنم کی طرف، تو اس لیے میں دوڑا۔ دوسرے سے ارشاد فرمائے گا کہ آپ نے کیوں پیچھے مڑ کر دیکھا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے دنیا کے اندر نیک لوگوں سے سنا تھا کہ آپ کی ذات بڑی رحیم ہے، آپ کی ذات بڑی کریم ہے، آپ اب بھی مجھ پر رحم کا معاملہ کرو گے، میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرو گے۔ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے ہاں مجھ سے رحم کرنے والی کوئی ذات بڑی ذات نہیں ہے، تم چلے جاؤ دونوں جنت کی طرف۔ میرے محترم دوستو، الایمان بین الخوف والرجاء، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان کرنا۔ عبادت کرتے کرتے ڈرنا ہی نہیں چاہیے کہ یا اللہ میں تو ایسی عبادت نہیں کر سکتا جس طرح کا آپ کے عبادت کرنے کا حق ہے، اور امید بھی لگانی چاہیے کہ یقیناً اللہ پاک میرے اس روزے کو، میرے اس جمعے کو، میرے اس نماز پڑھنے کو ضرور قبول کریں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اگر ہم دنیا کے نقشوں کی طرف اور دنیا کے چیزوں کی طرف اور دنیا کے ان تمام لوگوں کی طرف نظر دوڑائے تو ہر آدمی آج کل لگا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ کے معصیت میں، گناہوں میں لگا ہوا ہے۔
اب یہ ہے میرے محترم بھائی بزرگوں، تو ہم نے اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم نے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی جیسی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے پچھلے جمعے بھی عرض کیا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی رات ہماری رات گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے دن ہمارا دن گزرے۔ مشکات شریف میں ایک روایت ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک عجیب جملہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بندے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے تو ایسی عبادت کر، ایسی عبادت کر کہ تو اس عبادت میں اللہ کو دیکھ سکتا، اللہ کو دیکھ رہے۔ ایسے اولیاء اللہ ہے کہ اللہ کی ذات ان کو خواب میں آتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی مرتبہ اللہ کی ذات کو خواب میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ زیارت کر کے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون سے عمل سے، یا اللہ کون سے عمل سے زیادہ بندہ تیرے قریب ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، یا اللہ سمجھ کر پڑھنے والا یا بے سمجھے پڑھنے والا؟ کیونکہ ہم تو عجمی لوگ ہیں، زیادہ نہیں سمجھ سکتے، عربی تو عربی لوگ ہیں، ان کی اپنی زبان ہے۔ تو اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، تو اللہ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بے سمجھے پڑھے، جو بندہ میری قرآن کی تلاوت کرے گا میں اس کے نزدیک ہوتا چلا جاؤں گا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، دوستو، ہم اور آپ سب جو ہے بڑے نازک اور بڑے کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، کبھی ہمارے آنکھیں غلط استعمال ہوگی، کبھی ہماری زبان غلط استعمال ہوگی، کبھی ہمارے ہاتھ پیر غلط استعمال ہوں گے، لیکن فوراً اللہ کے سامنے توبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف پکی توبہ کرو، پکی توبہ، توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر توبہ کے اندر 3 شرائط ہیں، ہر توبہ کے اندر 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے توبہ کے اندر کہ جو گناہ انسان سے ہوا ہو اس کے بارے میں اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور معافی میں پہلی شرط کیا ہے کہ اس پر ندامت ہو، پشیمانی ہو۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے اس کو بیان کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ کیوں ہوا۔ اور دوسری بات، جس گناہ کے اندر مبتلا ہو اس کو فوراً چھوڑ دے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، اس کو فوراً چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ پھر بھی انسان ہے، اگر گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے۔ اس میں ایک حدیث قدسی ہے، اے بندے تو اتنے زیادہ گناہ کر، اتنے زیادہ گناہ کر، آسمان سے لے کر زمین تک تیری یہ سارا خلا گناہ سے بھر دیا جائے، اور تو ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، تیرے آنکھوں سے آنسو بہے گا، وہ زمین تک نہیں پہنچے گا کہ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے محترم بھائی بزرگوں، دوستو، اب ہم اللہ کے ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ اللہ بڑے مہربان ذات ہے، بڑے کریم ذات ہے، اس نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اے انسان، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تم سارے کے سارے صرف میری ہی عبادت کرو۔ نماز، زکوٰۃ، حج، جتنے بھی فرائض کے احکامات ہیں یہ سارے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے۔
تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، اب ہماری زندگی کتنی ہے؟ ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہر ایک نے اللہ کے پاس اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اس نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، سرکشی کرے اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے، تو کیا فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اس انسان کا ٹھکانہ اللہ پاک نے جہنم بنایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور دوسری طرف فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بندہ اپنے آپ کو اس بات سے ڈرائے کہ میں نے ایسی زندگی دنیا کے اندر گزارنی ہے کہ میں نے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا ہے۔ اور دوسری بات وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے جو ہے اپنے نفسانی خواہشات کو اللہ کے گناہوں سے روکا، خواہشات کے ماننے سے روکا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کیسے انسان کا ٹھکانہ اللہ پاک نے جنت الفردوس بنایا۔ اس نے ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جب اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو تو اللہ رب العزت سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ اللہ پاک اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں انگور کا دانہ کتنا ہوگا؟ اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں انگور کا دانہ کتنا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کبھی بکری ذبح کی ہے؟ ہاں کی ہے۔ کیا تم نے کبھی اس کی کھال اتاری ہے؟ ہاں اتاری ہے۔ کیا تم نے اس کے کھال سے کبھی مشق بنایا ہے؟ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا، لوگ اس میں پانی بھرتے تھے۔ مشق بنایا ہے؟ ہاں بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک مشق کے برابر انگور کا ایک دانہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ انگور کا گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو عجیب جواب دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک کوا اڑے اور وہ اڑتا رہے 1 مہینے تک، جہاں تک وہ کوا پہنچے تو اتنا انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ اور پھر فرمایا میرے محترم دوستو کہ جو درخت ہوں گے جنت کے اس کا تنا کتنا ہوگا؟ تنا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں درخت کا ایک تنا اتنا ہوگا کہ اگر ایک اونٹ بھی جوان ہو جائے اور وہ چلے حتیٰ کہ وہ بوڑھی ہو جائے اور وہ تک کر جائے اور پھر وہ مر جائے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے تو اونٹنی تو ختم ہو جائے گی، لیکن کھجور کا وہ تنا جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اب اس انعامات کو حاصل کرنا، ان نعمتوں کو حاصل کرنا ہم سب نے اپنے اعمال کے ذریعے سے کرنا۔ اس لیے جنت ایسی جگہ ہے میرے محترم دوستو، نہ وہاں بیماری ہے، نہ وہاں بڑھاپا ہے اور نہ وہاں موت ہے۔ ایسی جوانی ملے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ہر آدمی کی عمر 33 سال ہوگی، 33 سال۔ عیسیٰ علیہ السلام جتنی عمر ہوگی، اور ایسی خوشی ملے گی کہ اس کے بعد کبھی غم نہیں آئے گا، اور ایسی صحت ملے گی کہ اس کے بعد کبھی جو ہے بیماری نہیں آئے گی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ سب سے کم درجے والا ہوگا، کم درجے والا، تو اس کو اللہ رب العزت اس دنیا کے 10 گنا بڑی جنت اللہ کو نصیب فرمائے۔ اب جو آدمی اپنے اعمال میں لگے رہے، تجارت کے باوجود، ملازمت کے باوجود، بھاگ دوڑ کے باوجود اور دنیا میں مشغولیت کے باوجود، تو اللہ رب العزت ان کو کتنا جنت نصیب فرمائے۔
آج جو ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ پاک کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، ورنہ ان اعمال سے اللہ رب العزت کی بادشاہی میں نہ زیادتی آتی ہے اور نہ کسی کے انسان کے گناہ کر سے اللہ کی بادشاہی میں کمی آتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمام کے تمام انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو اللہ کے بادشاہی میں کچھ بھی ترقی نہیں آتی، اللہ وراء الورا ہے۔ اور اگر تمام انسان فاسق بن جائے، گناہ گار بن جائے اور جو ہے گناہ کرنے والے بن جائے تو اللہ کے بادشاہی میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا جنت میں ایک جنتی سویا ہوا ہوگا تو وہ ایک خوشبو محسوس کرے گا، خوشبو عجیب سی خوشبو محسوس کرے گا، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ خوشبو کیسی؟ تو اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ایک مسلمان بندہ جس نے تجھ سے دنیا کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہے، وہ جنت کے اوپر درجے میں سویا ہوا ہے، اس نے کروٹ بدل لی، اس کے کروٹ بدلنے سے وہ خوشبو نکل گئی۔ ایسی نعمت ہے نہ ہم نے دیکھی، اس لیے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندے اور بندیوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہے، نہ آنکھوں نے دیکھی ہے، نہ کانوں نے سنی ہے، اور نہ کسی کے دل پر اس کا تصور نہیں گزرا۔ میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، اب ہم اس جنت کو لینے والے کیسے بنیں گے؟ اس لیے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے لوگو اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اے لوگو اللہ کی طرف دوڑو، میں تو تمہارے لیے کلم کلا ڈرانے والا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ایک موم بتی جلاتے ہیں لوگ، چراغ جلاتے ہیں اور اس پر وہ پتنگیں جمع ہوتے ہیں اور لوگ اس سے اس کو دور کرتے ہیں تاکہ یہ اس میں ڈل کر نہ جل جائے، تو میری مثال بھی ایسی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی بدولت آہستہ آہستہ جہنم کی طرف جا رہے ہو، میں تمہیں کھینچ رہا ہوں اور تم کو دوڑ لگا دے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے شفیق تھے اس امت کے لیے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے بعد میں اس کو نقل کیا کہ ہر نبی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک دعا مخصوص کی ہے، تمام نبیوں نے وہ دعائیں جو ہے وہ دنیا کے اندر مانگی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ دعا جنت میں قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ اندوز کر رکھا۔ وہ کیا دعا ہے میرے محترم بھائی بزرگو دوستو؟ قیامت والے دن تمام انسانیت بڑی تکلیف میں ہوگی، بڑی تکلیف میں، اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے بعد کیا اللہ سے ارشاد فرمائے کہ جلدی حساب کتاب شروع کر دے، آج ہمارے اوپر بڑا سخت دن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی انکار کریں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر کے فرمائیں گے کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے۔ اللہ کی ذات بڑی جلال میں ہوگی، غصے میں ہوگی، تو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کر کے فرمائیں گے یا اللہ امت بڑی تکلیف میں ہے، امت بڑی تکلیف میں ہے، یا اللہ جلدی حساب کتاب لے لے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے اپنی امت میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حساب کتاب کے لیے پیش کریں۔
جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کو دیکھ کر اللہ رب العزت کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، سارا غصہ ختم ہو جائے۔ اور پھر میرے محترم بھائی دوستو، پھر جو ہے حساب کتاب شروع ہوگا تو نبی علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم اور کریم ہے۔ ذرا اس بات کی طرف توجہ فرما کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات اتنی بڑی رحیم اور کریم کہ اللہ رب العزت کی نبی علیہ السلام کی شفاعت اپنے گناہگار لوگوں کے بدلے میں قبول کی جائے گی۔ اپنے گناہگار بندوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ بڑے گناہگار ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے شفاعت کی ہے، آپ جو ہے جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، اپنے گناہوں کے بدلے ایک ایک کافر کو خود جہنم میں داخل کر کے دے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام امتوں کو اسی طرح اس کے کا حساب کتاب دیں گے، اور نبی علیہ السلام بھی فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، تمام نبی کہیں گے، لیکن وہ جو دعا نبی علیہ السلام نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میرے امت کا کیا بنے گا، میرے امت کا کیا بنے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے اعمال پر جو پیچھے زندگی گزر چکی ہے اس پر یقیناً اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے انشاءاللہ